السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج پٹیٹا کی اس مسجد میں اتحاد ابنائی سلفیہ کی جانب سے سیرت النبی علی صاحبہا افضل الصلاۃ والتسلیم کے موضوع پر آج کا یہ پروگرام بعد نماز عصر رکھا گیا، اور ابھی آپ نے ہمارے بڑے عزیز دوست اور اتحاد ابنائی سلفیہ کے ناظم اعلیٰ شیخ ظفر نعمان مکی حفظہ اللہ سے سیرت النبی کی روشنی میں اخلاقی بگاڑ کا کیا حل ہے، اس موضوع پر ایک جامع خطاب سماعت کیا۔ اللہ تعالیٰ اس خطاب کی روشنی میں ہم سب کو اپنے اخلاق کو سدھارنے کی، اپنے اخلاق کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، مجھے جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے اس کا تعلق بھی سیرت سے ہے، اور موضوع ہے ہمارے گھریلو مسائل کا حل سیرت کی روشنی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے نمونہ ہے، اور صرف نمونہ نہیں ہے، بہترین نمونہ ہے۔ آپ کہ جیسا انسان نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ جب ہم نبی اکرم کو اپنا نمونہ اور آئیڈیل بناتے ہیں تو الحمدللہ ہم عبادات میں تو مکمل کوشش کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کی سنتوں کو اپنائیں، ہم نماز میں پورا اہتمام کرتے ہیں کہ ہماری نماز اللہ اکبر سے لے کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک نبی اکرم کے طریقے کے مطابق ہو، مگر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صرف عبادات میں ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے،
اللہ کے پیارے نبی زندگی کے تمام شعبوں میں ہمارے لیے نمونہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے پیارے رسول کی زندگی کے اندر بہترین نمونہ ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے خاص نہیں کیا کہ نماز نمونہ ہے، زکوٰۃ نمونہ ہے، حج نمونہ ہے۔ اللہ نے ایک عمومی بات کہی کہ ہاں میرے نبی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ ہم میں سے ہر انسان کی ایک گھریلو زندگی ہوتی ہے، ہم میں سے ہر شخص کا ایک گھر ہوتا ہے، اور گھر جو ہے نا وہ کسی بلڈنگ کو نہیں بولتے، کسی اسٹرکچر کو نہیں بولتے۔ گھر اصل میں بنتا ہے رشتوں سے۔ جس گھر میں باپ، ماں، بچے اور شوہر، بیوی، ان تمام رشتوں سے مل کر کے ایک گھر بنتا ہے۔ اور انسان دنیا میں جتنا بھی گھوم لے پھر لے، دنیا کے مزے لے لے، مگر اس کو جو سکون اس کے گھر میں ملے گا وہ کہیں اور نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ نحل کے اندر فرمایا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے گھروں کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ تمہارے گھروں کے اندر تم کو جو سکون ملے گا وہ کائنات میں کہیں ملنے والا نہیں ہے۔ ہم نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ اور جب گھر کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس گھر میں سکون کو کیسے قائم رکھا جائے، اس کی بھی تعلیمات اللہ کے نبی کی سیرت میں ہم کو ملتی ہیں۔ آج ہمارے سماج کا حال آپ دیکھیے، ہر گھر میں آپ کو ٹینشن ملے گا۔ کہیں میاں بیوی کے درمیان تعلقات خراب ہو رہے ہیں، طلاق تک کی نوبت آ رہی ہے، طلاق نہیں بھی ہے تو بیوی اور شوہر کے درمیان جو محبت ہونی چاہیے، جو تعلق ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ کئی حالات یہ ہیں کہ باپ اپنی اولاد سے ناراض ہے، بات نہیں کر رہا ہے۔ کئی حالات یہ ہیں کہ بیٹے اپنے ماں باپ سے الگ ہیں، بوڑھے ماں باپ لاچار اور مجبور ہیں، اور اولاد کو اتنی توفیق نہیں کہ ماں باپ کی ضروریات پوری کرے، ان کے کھانے پینے کا اور ان کے آرام اور ان کے سکون کی خیر خبر لے۔ تو ان مسائل کا حل کیا ہے؟ اب ظاہر ہے کہ اب ایک ایک پوائنٹ پر اگر ہم بات کریں بہت لمبی گفتگو ہو جائے گی۔ میں کچھ پہلو آپ کے سامنے بیان کروں گا اللہ کے نبی کی سیرت کی روشنی میں۔ آپ نے کیا حل بتایا؟ ہمارے گھروں میں جو یہ پرابلمز ہیں، جو فیملی پرابلمز ہیں، جو عائلی مسائل ہیں، جو گھریلو مسائل ہیں، ان کا حل آپ نے کیا بتایا؟ آئیے سب سے پہلے میاں بیوی سے شروعات کرتے ہیں۔ میاں بیوی کا رشتہ یہ بڑا ہی نازک رشتہ ہوتا ہے اور بڑا قیمتی رشتہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کی بنیاد محبت پر رکھی ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہاری بیویوں کو بنایا، تمہارے جوڑے بنائے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اپنی بیویوں سے سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کر دی، رحمت پیدا کر دی۔ بھئی عجیب و غریب رحمت ہے، دو انجان مرد اور عورت رشتے، نکاح کے رشتے میں بندھ گئے، اتنی محبت پیدا ہو گئی کہ ایک دوسرے کے بغیر قرار نہیں ہے۔ یہ محبت اللہ نے پیدا کی۔ یہ جو سکون ملتا ہے شوہر کو بیوی سے، یہ حرام رشتوں میں نہیں مل سکتا۔ یہ جو آج ناجائز رشتے پنپ رہے ہیں نا، ان رشتوں میں سکون نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، انسان کی ہوس پوری ہو سکتی ہے، انسان کے جسم کی خواہشات پوری ہو سکتی ہیں، سکون نہیں ہو سکتی، محبت نہیں ہو سکتا، رحمت نہیں ہو سکتی۔ اب یہ جو میاں بیوی کے درمیان کی جو محبت ہے، اس محبت کو ظاہر ہے یہ اللہ نے پیدا کی ہے، تو شیطان کو بہت ناپسند بھی ہے۔ شیطان کا بڑا محبوب کام ہے کہ طلاق ہو جائے، کوئی بنی بنائی فیملی تباہ ہو جائے، کوئی پریوار بکھر جائے۔ شیطان کو بڑا محبوب ہے یہ عمل۔ صحیح بخاری کی وہ حدیث آپ دیکھیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سمندر کے اندر شیطان اپنا تخت لگاتا ہے، اور شیطان کے جو چیلے ہوتے ہیں، جو چمچے ہوتے ہیں، وہ آ کر کے رپورٹ دیتے ہیں کہ ہم نے آج یہ کیا، ہم نے آج یہ کیا۔ شیطان ان کی تعریف کرتا ہے، ان کو شاباشی دیتا ہے۔
لیکن جب ایک شیطان آ کر کے یہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں اور اس کی بیوی کے درمیان غلط فہمی پیدا کر دی، ان کے درمیان جدائی کر دی، تو اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ شیطان اس کو گلے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں تم نے کام کیا ہے۔ یہ شیطان کو اتنا محبوب بناتے ہیں۔ اس لیے ہماری شریعت میں مرد و عورت کے درمیان کی اس محبت کو برقرار رکھنے کے لیے ہر ممکن جتن کرنے کی کوشش کی۔ کبھی اگر ایسا ہو جائے بیوی کی طرف سے نافرمانی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر اسٹیپ بائی اسٹیپ اس بیوی کو سمجھانے کا حکم دیا۔ فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن فعدوہن وہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن أطعنكم فلا تبغوا علیہن سبیلا۔ تمہاری بیویاں اگر تمہاری نافرمانی کرنے لگیں، پہلا کام یہ تم یہ کرو کہ سمجھانے کی کوشش کرو، واعظ و نصیحت کی کوشش کرو، کنورسیشن کرو، گفتگو کرو، ڈائیلاگ کرو۔ پہلا اسٹیپ ہے کہ بات چیت کرو۔ اس سے کام نہ بنے، اللہ نے فرمایا پھر بستر الگ کرو۔ اس سے بھی کام نہ بنے تو ہلکی پھلکی مار سکتے ہو، رشتے کو بچا لو، تھوڑی وقتی طور پر تکلیف ہو جائے لیکن رشتہ بچ جائے۔ اللہ نے فوراً ڈائریکٹ طلاق کا حکم نہیں دیا۔ اور یہاں ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں، اللہ نے مارنے کی اجازت دی ہے، مگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، کیونکہ آپ ایک بہترین شوہر ہیں۔ آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنی فیملی کے لیے اچھا ہو۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں اپنی فیملی کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ اما عائشہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط، اللہ کے نبی نے کبھی کسی کو مارا نہیں، وَلَا امْرَأَةً وَلَا خَادِمًا، آپ نے کبھی کسی عورت کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی خادم اور نوکر کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ ہاں میدان جنگ کی بات الگ ہے، میدان جنگ کے علاوہ آپ نے کبھی کسی نوکر، کسی خادم، کسی عورت کے اوپر کبھی آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ ایک مرتبہ آپ نے صحابہ سے کہا کہ اللہ کی بندیوں کو مارو مت، مارنے سے منع کر دیا آپ نے کہ عورتوں کو مار نہیں سکتے۔ اب اس کے بعد حضرت عمر فاروق آتے ہیں اور کہتے ہیں زئرن النساء علی الرجال، اے اللہ کے نبی عورتیں تو شیر ہو گئی ہیں، عورتیں شیر ہو گئی ہیں، بڑی ہمت بڑھ گئی ہے، آپ نے مارنے سے منع کر دیا ہے۔ ابو داؤد کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا فرخص فی ضربہن، آپ نے کہا ٹھیک ہے بھائی مار لو، اگر کوئی ایسی حرکت کرے مار کھانے لائق تو مار سکتے ہو، آپ نے مارنے کی اجازت دی۔ اور جب آپ نے مارنے کی اجازت دے دی تو اب آگے حدیث کے الفاظ ہیں فَأَطَافَ نساء فَأَطَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ نساء کثیر، اللہ کے نبی کے گھر کا ڈھیر ساری عورتوں نے گھیراؤ کر دیا، بہت ساری عورتیں جمع ہو گئی، یشکون ازواجہن، اور سب شکایت لے کر کے آئی تھی اپنے شوہروں کی کہ آج ہمارے شوہر نے یہ کیا، آج ہمارے شوہر نے یہ کیا۔ ظاہر ہے اللہ کے نبی نے مارنے کی اجازت دی ہے، شوہروں نے مارا ہوگا، وہ شکایتیں لے کر کے آئی۔ اللہ کے پیارے نبی مسجد میں آتے ہیں اور منبر پہ آپ خطبہ دیتے ہیں، اور اس خطبے میں آپ کہتے ہیں کہ ایھا الناس، اے لوگو، آج میرے گھر میں بہت ساری عورتیں جمع ہیں، اپنے شوہروں کی شکایت لے کر کے آئی ہیں، اولئک لیسوا بخیارکم، وہ تم میں بہترین لوگ نہیں ہیں، وہ تم میں اچھے لوگ نہیں ہیں۔ یہ میرے نبی کی سیرت ہے میرے بھائی۔ آج ہمارے سماج میں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے شوہر بڑے ظالم ہوتے ہیں، جانوروں کے جیسا سلوک کرتے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ، مارتے پیٹتے ہیں، ذرا سی کمیوں پر، ذرا سی باتوں پر اپنی بیویوں کے اوپر ٹارچر کرتے، ظلم و ستم کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ میرے نبی کا اسوہ نہیں ہے، میرے نبی کی سیرت نہیں ہے۔ آج ہمارے یہاں شوہروں سے پوچھو کس موضوع پر تقریر کی جائے، شوہر کہے گا شوہر کے حقوق بیان کریں۔ شوہروں کا پسندیدہ ٹاپک ہے کہ شوہر کا حق بیان کیا جائے۔ صحابہ ایسے نہیں تھے۔ حضرت معاویہ ابن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ کے نبی ما حق زوجتی احدنا علیہ، اے اللہ کے نبی ہماری بیوی کا حق کیا ہے ہمارے اوپر؟ بیوی کا حق کون پوچھتا ہے بھائی؟ بیوی کا حق تو بیچاری بیوی پوچھتی ہے، یا صحابی کہہ رہے کہ اللہ کے نبی بیوی کا حق ہمارے اوپر کیا ہے؟ کیا جواب دیا اللہ کے نبی نے؟ ان تطعمها اذا طعمت، جب تم کھاؤ اپنی بیوی کو بھی کھلاؤ،
وَتَقْسُوهَا اِذَا اكْتَسَيْتَ، جب تم پہنو اپنی بیوی کو بھی پہناؤ، وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، اور کبھی اپنی بیوی کے چہرے پر ہاتھ نہ اٹھاؤ، وَلَا تُقَبِّحْ، اور اپنی بیوی کو برا بھلا نہ کہو، وَلَا تَحْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، اور کبھی بھی اپنی بیوی کے ساتھ اگر تم نے بستر الگ کر دیا ہے تو گھر کے باہر یہ معاملہ نہ جائے، گھر کے اندر ہی رکھو، کبھی گھر کے باہر مت نکالو اپنی بیوی کو۔ یہ تعلیم ہے میرے بھائی۔ تو میاں بیوی کے رشتے کو بچانے کے لیے اللہ کے نبی نے یہ تعلیمات دی۔ آپ نے بیویوں کے نخرے اٹھائے صاحب، بیوی ہے تو نخرے بھی ہوں گے اس کے۔ ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی پلیٹ میں کوئی کھانے کی چیز وہ لے کر کے آئیں، سنن نسائی کی صحیح روایت، کھانے کی چیز لے کر کے آئیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ نہیں کس بات میں ناراض تھی، انہوں نے پتھر لیا اور اس پلیٹ کو توڑ ڈالا، اس پیالے کو توڑ ڈالا حضرت عائشہ نے۔ اب حضرت ام سلمہ ظاہر ہے ان کو غصہ آیا ہوگا کہ میں نے کھانے کا سامان بھیجا اور حضرت عائشہ نے اس پلیٹ کو، اس پیالے کو توڑ دیا۔ اب اللہ کے پیارے نبی نے اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کیا؟ آپ نے فرمایا غارت امکم، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی، تمہاری ماں ناراض ہو گئی ہیں۔ آپ نے اس ٹوٹے ہوئے پیالے کو، اس ٹوٹی ہوئی پلیٹ کے ٹکڑوں کو جمع کیا، اس ٹوٹی ہوئی پلیٹ کو آپ نے اما عائشہ کے گھر بھجوایا اور ایک صحیح سالم پلیٹ اما عائشہ کے پاس سے لے کر آپ نے حضرت ام سلمہ کے پاس بھجوایا۔ نخرے اٹھائے آپ نے اپنی بیویوں کو۔ آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں کے یہاں یہ بات بڑی عیب کی بات ہے کہ صاحب ہم بیوی کے ساتھ گھر کے کاموں میں کبھی کوئی سپورٹ کر دے تو ہماری شان گھٹ جائے گی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے؟ فرمایا کہ آپ یخسف نعلہ، آپ اپنے جوتے کا تسمہ خود درست کر لیتے تھے، اپنے کپڑے وغیرہ صاف کرنے کی ضرورت پڑتی تھی کبھی کبھی آپ خود صاف کر لیتے تھے، وَيَحْلُبُ شَاةَهُ، اپنی بکری کا دودھ دُہ لیتے تھے، وَيَعْمَلُ كَمَا يَعْمَلُ الرِّجَالُ، جیسے اور سارے مرد لوگ اپنے گھر کے کام کر لیتے ہیں اللہ کے نبی اپنے گھر کے کام کر لیتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے، اس رشتے کو بچانے کے لیے اللہ کے نبی کی یہ تمام تعلیمات۔ اب آ جائیے اولاد اور والدین کا رشتہ ہے۔ آج ہمارے یہاں میں مانتا ہوں بہت سارے معاملات میں والدین غلط ہو سکتے ہیں، والدین بڑھاپے کے تحت ان کی باتیں غلط ہو سکتی ہیں، عمر کا ایک تقاضا ہونے کے تحت ان کے دماغ ہو سکتا ہے ان کا دماغ صحیح طریقے سے کام نہ کرے، ان کے ڈیسیزن غلط ہو سکتے ہیں، مگر اولاد کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ والدین کے ساتھ بدتمیزی کرے۔ اولاد کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ والدین کے غلط فیصلوں کے باوجود ان کی حق تلفی کرے۔ ٹھیک ہے، ان کے غلط فیصلوں کو آپ مت مانیے، بھائی میں کہتا ہوں دنیا میں سب سے غلط کام شرک ہے، لیکن اگر ماں باپ مشرک ہیں تب بھی قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، تمہارے والدین تم کو اگر شرک کرنے کے اوپر ابھاریں تو تم ان کی غلط بات مت مانو، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی میری ماں مشرکہ ہے، کیا میں اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتی ہوں، اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا بالکل کرو، صلی امک، اپنے ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو ماں باپ اور اولاد کے درمیان رشتوں کو اللہ کے نبی نے اس طریقے سے بچانے کا حکم دیا۔ اولاد کو آپ نے حکم دیا کہ کبھی والدین کے ساتھ قطع تعلقی مت کرو۔ آپ نے فرمایا اسنان یعجلہم اللہ فی الدنیا، دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دے دیتا ہے، البغی و عقوق الوالدین، ایک ظلم کرنا اور ایک والدین کو ستانا۔ میرے بھائیوں، گھریلو مسائل میں ایک مسئلہ اور آتا ہے، بات تب بڑھتی ہے جب ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایشو بناتے ہیں، ہم رائی کو پہاڑ بناتے ہیں، ہمارے اندر درگزر کی صلاحیت نہیں ہوتی، ہم چیزوں کو اگنور کرنا نہیں چاہتے، ہم معاف نہیں کرنا چاہتے، ہم ذرا ذرا سی باتوں کو اپنی ناک کا مسئلہ بناتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب کی سیرت میں ہمیں یہ بات بھی ملتی ہے کہ آپ نے معاف کرنے کی تعلیم دی۔
آپ نے فرمایا، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، اور بندہ جب کسی کو معاف کر دیتا ہے اللہ اس کی عزت اور بڑھا دیتا ہے، وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، اور جب کوئی بندہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا کر لیتا ہے اللہ اس کو اور بلند کر دیتا ہے۔ تو معاف کرنے کو اپنا شیوا بناؤ میرے بھائی۔ اولاد سے غلطی ہو جائے معاف کر دو، بیوی سے غلطی ہو جائے معاف کر دو، بھائی سے غلطی ہو جائے معاف کر دو۔ ذرا ذرا سی باتوں پر آپ شکوے لے کے بیٹھیں گے رشتے ٹوٹ جائیں گے، یہ بڑے نازک ہوتے ہیں، ان کو عفو و درگزر کی ضرورت ہے۔ اللہ کے پیارے، ابھی آپ نے اخلاق رسول پر تقریر سنی، اللہ کے پیارے نبی کے ساتھ کیسے کیسے ظلم و ستم کے معاملات کیے گئے۔ نماز کی حالت میں آپ کے اوپر گندگی لا کے ڈالی گئی، آپ کا گلا دبانے کی کوشش کی، مگر آپ نے اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا، انتقام نہیں لیا، آپ نے معاف کر دیا۔ آج ہمارے گھریلو مسائل میں اگر آپ غور کریں، بہت بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم ہر بات کو ایشو بناتے ہیں، ہمارے اندر معاف کرنے کا شیوا ہے۔ سیرت النبی میں ایک چیز ہمیں اور ملتی ہے، اپنے غصے کو کنٹرول کیا جائے۔ انسان ہے، غصہ آئے گا، یہ تو نہیں ہو سکتا غصہ نہ آئے، غصے کو کنٹرول کیا جائے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اے اللہ کے نبی کوئی وصیت کر دیجیے، آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرو۔ پوچھا اے اللہ کے نبی کوئی اور نصیحت کر دیجیے، آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرو۔ بار بار آپ نے یہی علاج بتایا، غصہ مت کرو۔ ایک مرتبہ آپ کے سامنے دو لوگ لڑ رہے تھے اور ایک انسان کو بڑا غصہ آیا، غصے کی حالت میں اس کی رگیں پھول گئیں، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا انی لأعلم کلمۃ لو قالها یذهب ما یجدو، اگر میں ایک کلمہ جانتا ہوں، اگر یہ بول دیں تو ان کا غصہ ختم ہو جائے گا، اگر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ دیں ان کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ آپ نے تعلیم دی، اگر کوئی غصے کی حالت میں ہے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، غصے کی کیفیت ختم ہو جائے، تب اس کے بعد وہ پرسکون ہو جائے۔ آپ نے فرمایا سب سے بڑا پہلوان وہ ہے انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، جو غصے کے ٹائم اپنے آپ کو کنٹرول کر لے۔ گھریلو مسائل میں ہمیں ایک چیز اور نظر آتی ہے، بدگمانی۔ بھائی سے ہمارا اختلاف ہے، اگر بھائی کسی تیسرے سے بات کرے ہمیں لگ رہا ہمارے خلاف کر رہا، خاص طور سے شوہر بیوی کے رشتے میں تو زہر ہے بدگمانی۔ بیوی کسی سے موبائل پر بات کر رہی ہے، ہمیں لگ رہا ہے کسی پرائے مرد سے بات کر رہی ہے۔ یہ جو بدگمانی ہے یہ رشتوں کے لیے زہر ہے میرے بھائی، اسی لیے قرآن کریم ہمیں یہ حکم دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچا کرو، اس لیے کہ بہت سارے گمان گناہ تک لے کے جاتے ہیں۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اے اللہ کے نبی میں گورا، میری بیوی گوری، بچہ کالا پیدا ہوتا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے یہ ان کو اپنی بیوی پر شک ہے، اس کے کیریکٹر پر شک ہے۔ آپ نے بدگمانی کو کیسے دور کیا؟ آپ نے پوچھا حل لک من ابل، اونٹ ہے تیرے پاس؟ کہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے پوچھا کس رنگ کے؟ کہا کہ سب لال ہیں، سرخ ہیں۔ آپ نے پوچھا حل فیہا من اورق، کیا اس میں کچھ مٹیالے کلر کے اونٹ بھی ہیں؟ ہاں اے اللہ کے رسول کچھ مٹیالے کلر کے بھی اونٹ ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ سرخ اونٹوں میں مٹیالے کلر کے کہاں سے آ گئے؟ کہا کہ نزعہا ارق، اے اللہ کے نبی اس کی نسل میں کسی کوئی اونٹ رہا ہوگا مٹیالے رنگ کا تو وہ رگ کھینچ کر کے آئی ہوگی جس کی وجہ سے اس اونٹ کے یہاں مٹیالے کلر کا بچہ پیدا ہوگا۔ آپ نے فرمایا وذالک ارق نزعہا، تیرا بچہ بھی جو کالا ہوا ہے نا، تیری نسل میں تیرے خاندان میں کبھی کوئی کالا رہا ہوگا تو کوئی رگ کھینچ کر کے آئی ہے جس کی وجہ سے تیرا بچہ کالا ہوگا۔ آپ نے اس طریقے سے اس صحابی کی بدگمانی کو دور کیا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں گھریلو مسائل میں ہمارے یہاں بہت زیادہ سختی کرنے کی وجہ سے بھی مسئلہ گڑبڑ ہوتا ہے۔ کہیں کہیں باپ کی بلا وجہ سختی، کہیں کہیں شوہر کی بلا وجہ سختی، یہ بلا وجہ کی اور فضول قسم کی سختیوں سے بھی مسائل خراب ہوتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، ان اللہ اذا احب اہل بیت ادخل علیہم الرفقہ، اللہ تعالیٰ جب کسی پریوار سے محبت کرتا ہے، کسی فیملی سے محبت کرتا ہے، ان کے درمیان نرمی کو ڈال دیتا ہے۔ نرمی پیدا کرو میرے بھائی۔ گالی کا جواب گالی سے دینا ہمارے نبی کی سنت نہیں ہے۔ یہودی گزرے آپ کے پاس سے، یہودیوں نے کہا السلام علیکم، السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم کہا، اللہ کے نبی کے لیے موت کی بد دعا کی۔ اما عائشہ کے کانوں میں جملے پڑے، انہوں نے جواب میں کہا وعلیکم السلام واللعنہ، اے یہودیوں تم پر موت آئے، تم پر لعنت آئے، تم ہلاک ہو جاؤ۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا عائشہ مہلن یا عائشہ، عائشہ رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، کیا بول رہی ہو؟ کہا اللہ کے نبی آپ نے سنا نہیں انہوں نے کیا کہا؟
اے اللہ کے نبی انہوں نے کیا کہا آپ نے سنا نہیں؟ آپ نے فرمایا میں نے سن بھی لیا اور میں نے جواب بھی دے دیا. ان اللہ رفیق یحب الرفقہ. اے عائشہ اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے اور ہر معاملے میں نرمی کو پسند کرتا ہے. تو گھریلو مسائل میں ہم نرمی سے کام لیں. اسی طریقے سے میرے بھائیوں گھریلو مسائل میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں ناانصافی جب ہوتی ہے تب مسئلہ گڑبڑ ہوتا ہے. باپ اگر اولاد کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے بھئی محبت میں کمی بیشی ہو سکتی ہے. چھوٹے بیٹے سے زیادہ محبت ہے، بڑے بیٹے سے زیادہ محبت ہے، یہ پاسبل ہے. لیکن جب آپ ناانصافی کریں گے، کسی اولاد کو دیں گے کسی کو نہیں دیں گے، تو یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ کے نبی کی سیرت میں ناانصافی اور ظلم قرار دیا گیا ہے، اور اس کی وجہ سے گھروں کا ماحول بگڑے گا. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے حضرت بشیر رضی اللہ عنہ. اے اللہ کے نبی میں اپنا فلاں باغ اپنے بیٹے نعمان کو دینا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا اور بھی بچے ہیں؟ کہا ہاں اور بھی بچے ہیں. آپ نے کہا سب کو باغ دیا ہے؟ کہا سب کو نہیں دیا ہے. کہا اگر سب کو نہیں دیا ہے تو کان کھول کر کے سن لو، لا اشہد علی جور، میں ظلم کے اوپر گواہی نہیں دے سکتا. اور ایک روایت میں الفاظ ہیں اتقوا اللہ فی اولادکم وعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور اولاد کے درمیان انصاف کرو. بچے نافرمان ہو جائیں، بچے بگڑ جائیں، تب بھی والدین کو، والد کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی جائیداد سے، اپنی وراثت سے محروم کر دے. ہمارے یہاں یہ بھی بڑا فیشن چلتا ہے. کوئی بچہ اگر ماں باپ کا نافرمان نکل جائے تو اس کو ہمارے یہاں لا دعویٰ لکھ دیتے ہیں، لا دائے لکھ دیتے ہیں. صاحب اس کو ساری پراپرٹی سے بے دخل کر. یہ دنیا کا بہت بڑا ظلم ہے میرے بھائی. آپ کی وراثت میں آپ کے بیٹے کا جو حق ہے وہ اللہ نے دیا ہے، آپ کون ہوتے محروم کرنے؟ تو گھریلو مسائل میں یہ وہ چیزیں ہیں میرے بھائی. اور ہمارے امیر محترم آ گئے، ایک دو پوائنٹ بیان کر کے میں بات ختم کرتا ہوں. مغرب کا وقت بھی قریب ہو چلا ہے. ہمارے یہاں گھریلو مسائل میں جو آج ہم گھروں میں جو مسائل دیکھ رہے ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے دنیا کی تعلیم اور دنیا کے تمام اصول اور قواعد تو سکھائے اپنے گھروں میں، ہم نے آخرت کی فکر اپنے گھر میں نہیں پیدا کی. اپنے بچوں اور پریوار کو جہنم کی آگ سے بچانے کا ہم نے کوئی انتظام نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. نبی اکرم نے اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے ہمیشہ خبردار کیا. آپ نے صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کے اپنے تمام خاندان والوں کو مخاطب کر کے کہا تھا انقذوا انفسکم من النار، اے میرے خاندان کے لوگوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. اے میری بیٹی فاطمہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. اے میری پھوپھی صفیہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. اپنے گھر والوں کو آخرت کے عذاب سے بچنے کی اور فکر آخرت کی ان کے دل میں ہم جوت جگائیں میرے بھائی. نبی اکرم کو اس کی بڑی فکر رہتی تھی. اللہ کے نبی کا گھر بڑا شاندار نہیں تھا، بڑا ڈیکوریشن نہیں تھا، بڑے دنیاوی معیار کے اعتبار سے بہت شاندار نہیں تھا، مگر اللہ کے نبی کے گھر کے ہر فرد کے دل میں اللہ کا ڈر تھا. آپ کی بیویاں اللہ سے ڈرنے والی تھیں، آپ کے بچے اللہ سے ڈرنے والے تھے. تو ہم اور آپ بھی اپنے گھروں میں فکر آخرت پیدا کریں میرے بھائی. محبت بھی کریں، سختی کی جگہ سختی بھی کریں. اللہ کے نبی ناراض بھی ہوتے تھے. کبھی کوئی ایسا کام آپ دیکھ لیتے جو آپ کو پسند نہیں آتا، جو دین کے خلاف ہوتا، آپ ناراض بھی ہوتے تھے. ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت صفیہ کے بارے میں، ان کی قد کے بارے میں، ان کی ہائٹ کے بارے میں کوئی نگیٹو بات کہی تو اللہ کے نبی نے بڑے غصے میں فرمایا لقد قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجته، اے عائشہ تم نے اتنی کڑوی بات کہی ہے کہ اگر دریا میں ملا دی جائے تو سارا دریا کا پانی خراب ہو جائے. تو میرے عزیزو گھریلو مسائل میں ہمیں اور آپ کو محبت کی جگہ محبت اور سختی کی جگہ سختی برتنے کی ضرورت ہے. آئیے ہم اللہ سے دعا کریں رب العالمین ہمیں اپنے گھریلو مسائل میں سنت نبوی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سیرت النبی کی روشنی میں ہمیں اپنے مسائل کو حل کرنے کی توفیق دے. رب العالمین ہمارے یہاں جو میاں بیوی کا تعلق ہے، بھائی بہنوں کا تعلق ہے، اور اولاد اور والدین کا تعلق ہے، ان تمام تعلقات میں اور ان تمام رشتوں میں رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.